العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 19 اگست 2020۔ سوال: میاں بیوی کے مابین بوجہ طلاق عدت کے ختم ہو جانے کے بعد آپسی صلح پر والد یا ولی انکار کریں تو کیا حکم ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ البقرہ 232۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اور سرپرستوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں نکاح کرنے پر آمادہ ہیں، اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، تو ولی کو چاہیے کہ وہ اس نکاح میں رکاوٹ نہ بنے۔ دراصل حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کو ان کے بہنوئی نے طلاق دے دی تھی۔ عدت گزر جانے کے بعد دونوں نکاح پر آمادہ ہو گئے، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اس سے کیا اور اس کو عزت دی، لیکن اس نے یہ قدر کی کہ ہماری بہن کو طلاق دے دی، لہٰذا اب دوبارہ نکاح ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح البخاری 4529۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تبھی تو ان کو ناجائز روکنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہرصورت اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہو جائے تو میاں بیوی تجدید نکاح کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہیں، اور جو ولی یا سرپرست ہے اسے چاہیے کہ وہ سختی کرتے ہوئے رکاوٹ نہ بنے۔ ولی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن پر جبر و زبردستی کرے، بلکہ ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ لڑکی کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی مناسب ترین رشتے کا انتخاب کرے، اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ جلد بازی میں کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کے بجائے ولی کی مدد و اجازت کے مطابق چلے، کیونکہ شریعت نے ایک کامیاب و بہترین نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی اور ولی کی اجازت دونوں کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ولی تجدید نکاح پر رضامند نہ ہو تو کیا وہ اپنا حق ولایت کھو بیٹھتا ہے؟ کیا ایسی صورت میں ولایت کے اختیارات کسی دوسرے ولی کو منتقل ہو سکتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: لا نکاح الا بولی مرشد، السنن الصغیر للبیہقی 2376۔ یعنی نکاح کے لیے ولی مرشد کا ہونا ضروری ہے، اور مرشد یعنی سمجھدار اسے کہیں گے جو لڑکی کا خیر خواہ و ہمدرد ہو۔ جو ولی لڑکی کو نکاح سے روکتا ہے، اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہے، وہ اس کا ہمدرد نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے حق ولایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حق ولایت آگے دوسرے ولی، دادا، بھائی یا چچا کو منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ حق ولایت باپ، دادا وغیرہ کی طرف ہی رہے گا، ماں، نانا، ماموں وغیرہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی ولی موجود نہ ہو تو پھر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَا وَلِيَّ لَهُ۔ سنن الترمذی 1879۔ اگر سبھی رنجش و چپکلش کا شکار ہو جائیں تو جس کا کوئی ولی نہ ہو، بادشاہ وقت اس کا ولی ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورت میں وقت کی حکومت یا عدالت خود فریق بن کر اس نکاح کے فرائض سر انجام دے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بہت متوازن انداز سے بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے وارد احادیث پر 3 ابواب عناوین قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نمبر 2، باپ دادا کو چاہیے کہ اپنی زیر کفالت بچی کا نکاح اس کی رضامندی سے کریں۔ نمبر 3، اگر باپ دادا زبردستی کریں تو نکاح مردود ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر ولی اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ حق ولایت سے محروم ہو جائے گا، اور لڑکی اپنے باپ دادا کی عزت کو داؤ پر لگاتے ہوئے خود نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لڑکی اپنے ولی کی عزت و آبرو کا خیال رکھے اور اس کی اجازت سے نکاح کرے،
اور ولی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زیر کفالت بہن یا بیٹی کا نکاح کرتے وقت اللہ سے ڈرے اور اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کو مد نظر رکھ کر ہی نکاح کرے، اس مقدس بندھن کو اپنے مفادات کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیال کوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور حافظ اسحاق زاہد حافظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔